الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ حضرات، ان اجتماعات جمعہ میں ایک بہت ہی خوبصورت ترتیب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے بن گئی ہے کہ امیر تنظیم اسلامی شجاع الدین شیخ صاحب کا ایک جمعہ اور اس کے بعد پھر میرا جمعہ، ہر آلٹرنیٹ پر وہ بھی ہوتے ہیں اور میں بھی ہوتا ہوں الحمدللہ۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ان کی طرف سے حکومت وقت کو مشورے، تجاویز، اس وقت جس اندرونی خلفشار میں ہمارا ملک جو ہے مبتلا ہے، اس کا تذکرہ، ارض فلسطین کے حوالے سے سوائے اس کے میں اور کیا کہوں گا کہ نوحہ ہے کہ جو ہم کرتے ہیں، بالکل بے بس ہیں، کر کچھ نہیں سکتے۔ لیکن اب دیکھیے کتنا عرصہ بیت چکا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں، اور اب صورتحال یہ ہے کہ شاید وہ درپے ہیں اس بات کے کہ جتنے لوگ بھی اس وقت غزہ پٹی کے اندر موجود ہیں ان سب کو تلف کر دیں۔ شاید ان لوگوں کے لیے ان انسانوں کی حیثیت کیڑے مکوڑوں سے زائد نہیں ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے کہ مچھر ختم کرنے کی مہم ہے، کوئی دیمک کے لیے مداوع ہو رہا ہے، کہیں ڈینگی جو ہے اس کے لیے تدارک جو ہے اس کی سبیل اختیار کی جا رہی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو ہلاکتیں وہاں ہو رہی ہیں، یہود تو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم ہیں اصل انسان، باقی تمام انسان جو ہیں وہ تو حیوانات کے درجے میں ہیں۔ اور جس طرح کسی کیڑے مکوڑے کو تلف کرنے میں ہمیں کوئی کسی درجے میں جو ہے رکاوٹ نہیں ہوتی، یہی معاملہ ان لوگوں کا انسانوں کے ساتھ ہے۔ اور خاص طور پر اس سرزمین میں جس کے بارے میں قرآن بھی کہتا ہے بارکنا حولہ، وہ سرزمین کے جس میں ہمیں بڑی برکتیں رکھی ہیں، سینکڑوں ہی انبیاء کرام ہیں کہ جن کی ولادت اور مدفن اس سرزمین میں ہے۔ بہرحال یہ تمام موضوعات ہیں کہ جس کا واقعتاً ہمارے برادرم شجاع الدین شیخ صاحب اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد جو جمعہ مجھے میسر آتا ہے اس میں پھر گویا کہ جمعے کی جو اصل غرض و غایت ہے، کان صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ القرآن ویذکر الناس، تو گویا کہ آلٹرنیٹ پروگرام جو ہمارا یہاں چل رہا ہے اس میں درس قرآن یا تذکیر بالقرآن بھی پیرلل جاری ہے، اور اسی طرح جو ہمارے اندرونی مسائل ہیں اور جو بھی حالات حاضرہ ہیں، جو بھی امت مسلمہ کی جو زبوں حالی ہے اس کا تذکرہ ہوتا ہے، تجاویز اور مشورے پیش کیے جاتے ہیں، اور ہمارے کرنے کا جو اصل کام ہے وہ بھی ہم پر واضح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ فریضہ جناب شجاع الدین شیخ صاحب جو بہت ہی آسان طریقے سے ادا کر رہے ہیں۔ اب آئیے اصل موضوع کی طرف۔ سورہ کہف کا ہم نے آغاز کیا تھا اور اس کی ابتدائی 5 آیات ہم نے مکمل کی تھی۔
پھر نوٹ کر لیجئے یہ سورہ مبارکہ خاص طور پر یوم الجمعہ کے حوالے سے بہت اہم ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ دجال سے بچنے کے لیے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت، اس کا مراقبہ، اس پر غور و فکر جو ہے اسے تیر بہدف قرار دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس دنیا کی بے ثباتی، یہاں کی چکا چوند، یہاں کی زیب و زینت، یہاں کی عیاشیاں، یہاں کی لذتیں، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو انسان کو بہت پاورفل طریقے سے اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ اس دنیا میں، اس سرزمین پر، اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے جو بھی اس کی بناوٹ اور سجاوٹ، کیسے کیسے عمدہ مناظر ہیں جو آپ دیکھتے ہیں، لینڈسکیپنگ ہے جو تاحد نظر آپ کو نظر آ رہی ہے، جسے جو تراوت اور تازگی ہم محسوس کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی، جسے آپ کہیے صنائی اور اس کی خلقت کا بہت بڑا شاہکار ہے۔ 5 آیات جو ہم نے پڑھی تو اس میں بنیادی طور پر اس دور میں جو شرک موجود تھا، خاص طور پر بہت بڑی تعداد عیسائیوں کی تھی، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ لہٰذا بالکل آغاز ہی میں یہ فرمایا گیا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ذمے ہے یہ کام کہ جن لوگوں نے بھی کسی کو اللہ کا بیٹا یا بیٹی قرار دیا، آپ انہیں خبردار کر دیں۔ یہ بہت بڑی جسارت ہے جس کے وہ مرتکب ہو رہے ہیں، جس کا ذکر اگلی آیت میں کہا گیا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم۔ یہ بہت بڑا کلمہ ہے جو ان کی زبان سے نکلا ہے کہ انہوں نے کسی کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ اور سورہ مریم کا میں نے حوالہ دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ آسمان شق ہو جانے کو ہے، زمین پھٹ جانے کو ہے، پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو جانے کو ہے۔ اتنی بڑی جسارت کہ اللہ کے لیے کسی کو بیٹا قرار دے دیا۔ اور یہ معاملہ کیا تھا عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ۔ فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ۔ ایک طرف پس منظر میں وہ عیسائی ہیں جن تک اصل کلمہ حق پہنچانا مقصود ہے، دوسری طرف جو اولین مخاطب تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ کون تھے؟ مشرکین مکہ تھے، انہیں خبردار کرنا بھی مقصود ہے۔ اور خاص طور پر کئی برس بیت چکے ہیں حضور کو دعوت توحید کا کام کرتے ہوئے، لیکن وہاں کا معاشرہ جو ہے ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں۔ جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہو رہی ہے سن 8 یا سن 9 سمجھ لیجئے نبوی میں، معدود چند لوگ حضور پر ایمان لائے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ خیال اس درجے مسلط رہا کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے۔ الہامی کتابیں جو پہلے سے چلی آ رہی ہیں اس میں توحید کی بات موجود ہے، یہ تو اس کے بعد جو پیش رو گئے ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے ولد اللہ کا جو ہے وہ بیٹے کی شکل میں جو ہے اس کو اپنے معبود جو ہے بنا لیا۔ اور صرف یہی نہیں تھی، کسی درجے میں بت پرستی بھی ان کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ خیالی مجسمہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بنایا، اس کی پوجا شروع کر دی، اس کی پرستی شروع کر دی۔ اور اسی طرح حضرت مریم سلام علیہا کا خیالی مجسمہ بنایا اور اس کو پرنام کرنا شروع کر دیا، اس کو سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ تو جس لعنت میں مشرکین مکہ مبتلا تھے، بت پرستی والی لعنت، عیسائی بھی کم و بیش اسی کے اندر مبتلا ہو چکے تھے۔ اس لیے کہ آگے جو تفصیل سے واقعہ آ رہا ہے اصحاب کہف کا، وہ جس دور کا واقعہ ہے اس میں اگرچہ عیسائی حکمران تھا، لیکن اس درجے راسخ تھا اپنے اس عقیدے کے اندر کہ حضرت مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور ان کا سا مجسمہ بنا کر، حضرت مریم سلام علیہا کا سا مجسمہ بنا کر اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی تھی۔ وہ تفصیل سے انشاءاللہ اگلی آیات آئیں گی تو میں اس کے بارے میں ذکر کروں گا۔ یہ پورا ایک ہسٹورک ایونٹ ہے جو ہم پر واضح ہونا چاہیے، اور آپ مختلف تفاسیر کا مطالعہ کر لیجئے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعتاً اس موضوع کا حق ادا کیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ، کہ اصحاب کہف کون تھے، ان کا زمانہ کون سا تھا، کتنا عرصہ ان کے اوپر وہ نیند کی سی کیفیت طاری رہی ہے، پھر کون سا بادشاہ اس وقت حکمران تھا جبکہ وہ بیدار ہوئے ہیں،
جب وہ بیدار ہوئے ہیں تو اس کے تقریباً 45 برس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے. اور یہ ان سوالات میں سے تھا جو یہودیوں کے سکھلانے پر مشرکین مکہ نے حضور سے کیے تھے، جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا. روح کی حقیقت کیا ہے، اصحاب کہف کون تھے، اور ذوالقرنین کون تھے. یہ 3 سوالات ہیں ان کے، جن میں سے 2 کا جواب جو ہے وہ سورۃ الکہف کے اندر دیا گیا. فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید کہ آپ اپنے آپ کی جان لے لیں، اپنے آپ کو ہلاک کر دیں ان کے پیچھے. إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اس غم میں آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے، اس قرآن پر ایمان کیوں نہیں رکھتے. قرآن کی اصل دعوت کیا ہے؟ توحید. تمہارا رب، تمہارا خالق، تمہارا مالک صرف ایک ذات ہے، وہ اللہ ہے جس نے اس کائنات کی تخلیق کی، اسی نے تمہیں پیدا کیا. تم پر لازم ہے کہ اس کی بندگی اختیار کرو، اس کا حکم مانو، اس کی فرما برداری اختیار کرو. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید اپنے اس غم میں آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں کہ یہ لوگ جو ہے ایمان کیوں نہیں لا رہے، آگے کیوں نہیں بڑھ رہے اس دعوت کو جو دعوت فطرت ہے. توحید جو ہے انسان کی فطرت میں موجود ہے، جیسا کہ حضور نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ. وہاں فطرت سے مراد کیا ہے؟ فطرت اسلام. ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام کی کلین سلیٹ لے کر آتا ہے. اللہ کی معرفت انسان کے دل میں موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ جب کوئی مشکل وقت کسی شخص کے اوپر آتا ہے تو اسے کوئی اپنی دیوی اور دیوتا یاد نہیں آتا، سجدہ ریز ہوتا ہے تو صرف ایک رب کے سامنے. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ابو جہل کا بیٹا ہے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور پر ایمان لے آئے تھے، جن کے علم میں واقع نہیں ہے اس کو ان کے علم میں ہونا چاہیے. جنہیں یاد ہے یا جن کے معلوم ہے ان کے لیے ایک یاد دہانی کی بات ہے. وہ ایمان لائے تھے صرف اسی بنیاد کے اوپر. جب وہ مکہ کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف جا رہے تھے اور ریڈ سی میں وہ سفر کر رہے تھے تو اچانک بہت تیز و تند ہوائیں چلنے لگی، طوفان آ گیا، کشتی جو ہے وہ ڈگمگانے لگی. ہر شخص کو موت اپنے سر کے اوپر مسلط نظر آئی. اور حضرت اکرمہ کا مشاہدہ کیا تھا کہ اس موقع پر کسی کو نہ لات یاد آئی، نہ یوزا یاد آیا، نہ منات. تمام دیویوں دیوتاؤں کو، جھوٹے خداؤں کو بھول گئے، پکارا صرف ایک اللہ کو، ایک رب کو. تو حضرت اکرمہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور آ کر جو ہے اسلام قبول کر لیا. اس لیے کہ فطرت میں وہ موجود ہے کہ مشکل وقت پڑے گا تو صرف ایک اللہ کو پکارو گے، کسی دیوی یا دیوتا کی دعا نہیں دو گے. تو فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید کہ آپ اپنی جان لے لیں، اپنے آپ کو ہلاک کر لیں اس غم کے اندر. اسفا کے الفاظ آئے، بہت شدید بوجھ تھا حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس سے پہلے بھی میں کبھی عرض کر چکا ہوں، اور یہ بوجھ اور مزید شدید ہو جاتا ہے جب حضور کو یہ خیال آتا تھا کہ کہیں میرے دعوت پہنچانے میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، شاید دعوت کا حق ادا کرنے میں مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے کہ یہ لوگ آگے بڑھ کر اس دعوت کو قبول کیوں نہیں کر رہے. تو گویا کہ یہ اس درجے کا غم، اسفا کے الفاظ آئے. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اب یہ آیہ مبارکہ گویا کہ اس پوری صورت کی جان ہے. یہ دنیا اور یہاں کی چمک دمک، یہاں کی زیب و زینت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے رکھی ہے، اسے بڑا مزین بنا دیا، اس کے اندر بڑی اٹریکشن ہے. ایک تو اس زمین کا ظاہر ہے نا جو انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے. یہ پہاڑ ہیں، یہ ندی نالے ہیں، یہ چشمے ہیں، یہ پرندے ہیں، یہ حیوانات ہیں، یہ جانور ہیں. پھر سمندر کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیسی مخلوق پیدا کر دی ہے، انسان حیران ہو جاتا ہے. بعض مچھلیاں ایسی ہیں جو اس درجے ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہیں کہ آپ ان کے اندر کسی آرگن کی نشاندہی کر ہی نہیں سکتے. یہ تو اصل میں ان لوگوں کو معلوم ہوتا ہے نا جنہوں نے وہاں تک رسائی حاصل کی ہو. اب پورا ان کے اندر ریپروڈکٹیو سسٹم بھی موجود ہے، وہ دیکھتے بھی ہیں، نظام بھی موجود ہے، پورا واسکولر سسٹم بھی موجود ہے، لیکن آپ کو نظر کچھ بھی نہیں آ رہا، بالکل ٹرانسپیرنٹ. ایسی ایسی مخلوق اللہ نے پیدا کی. اور سب سے بڑھ کر وہ چیزیں جو انسان کو اپنی طرف کھینچ رہی ہیں، بڑے پاورفل میگنیٹس ہیں، روپیہ پیسہ.
یہاں کی شہرت، حب جاہ، حب مال، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو سب سے بڑا گویا کہ رکاوٹ بنتی ہے انسان کی روحانی ارتقاء کے اندر۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ، یہ پوری لسٹ جو قرآن حکیم میں دی گئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ محبتیں ہم نے رکھی ہیں انسان میں۔ بیوی کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، روپے پیسے کی محبت ہے، سونے چاندی کی محبت ہے، لیکن ساتھ کے ساتھ خبردار بھی کر دیا گیا الذین یکنزون الذہب والفضہ، وہ لوگ کہ جو سونا اور چاندی روک کر رکھتے ہیں اور اس پر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، یہی سونا اور چاندی ہوں گے کہ جو جہنم میں ان کی پشتیں بھی اور ان کے چہروں کو بھی داغا جائے گا جہنم کی آگ میں تپانے کے بعد۔ تو اصل شے کیا ہے؟ وہ امتحان ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ حیات جو رکھا ہے، ایک بچہ ہے، اس کی ولادت ہوئی ہے، اس کا بچپنا ہے، بڑی خوشی منائی جا رہی ہے، پھر وہ بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، مختلف منازل کو طے کرتا ہوا ادھیڑ عمری تک پہنچ گیا، بالآخر قبر میں اتار دیا گیا۔ یہی لائف سائیکل ہے نا، یہ 60 70 80 برس کا لائف سائیکل ہے۔ قرآن میں اس کی مطابقت پیش کی گئی ہے۔ ایک لائف سائیکل ہے جسے ہم نباتاتی کہتے ہیں، کھیت میں محنت کی ہے کسان نے، اس میں بیج ڈالا ہے، اس کی آبیاری کی ہے، اللہ سے دعائیں کی ہے پروردگار بارش نازل فرما دے، ماء مبارکن، وہ بہت بابرکت والا پانی نازل فرما کہ میرا کھیت لہلہا اٹھے۔ اور بالآخر جو شے آپ کو اس سے حاصل کرنی ہے اجناس کی شکل میں، غلے کی شکل میں، وہ یافت آپ نے اس سے وصول کر لی، اور اس کے بعد پھر مٹی میں مل کر مٹی ہو گیا۔ وہ نباتاتی سائیکل ہے جو 4 مہینے 6 مہینے میں جا کر اپنے اینڈ کو پہنچتا ہے۔ یہ انسانی حیاتیاتی سائیکل ہے جو 70 80 برس پر اپنی اینڈ کو پہنچتا ہے۔ لیکن اس پورے دورانیے میں جو امتحانات آ رہے ہیں، اس میں خاص طور پر شیطان لعین کے کردار کو ذہن میں رکھیے۔ یہی وہ بدبخت تھا نا جس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا تھا اور اس نے انکار کیا۔ فسجدوا الا ابلیس، سوائے ابلیس لعین کے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، لیکن اپنے زہد اور عبادت اور تقوی میں اس مقام تک پہنچا ہوا تھا، یہ فرشتوں کے صفوں کے اندر داخل تھا۔ اور اس کے بعد جو اس کے اندر تکبر پیدا ہوا، جو گھمنڈ پیدا ہوا، اور اس کا بدلہ اس نے کس سے لیا؟ حضرت آدم کی نسل سے۔ اور اس کا یہ دعویٰ تھا کہ اے پروردگار تو دیکھے گا کہ آدم کی نسل میں سے بہت کم ہی ہوں گے جو تیرے فرما بردار بن سکیں گے، سب کو میں اپنے پیچھے لگا لوں گا۔ اور قرآن کہتا ہے کہ ابلیس نے جو یہ دعویٰ کیا تھا وہ اس میں سچا ثابت ہوا، اس لیے کہ وہ اکثرهم فاسقین، انسانوں کی اکثریت فاسق و فاجر لوگوں پر مشتمل ہے۔ تل حقیقت ہے لیکن ہے حقیقت، اس لیے کہ جو لذتیں یہاں حاصل ہوتی ہیں، جو انسان کو ایک جھوٹی جسے کہیے کہ ایک اس کا سٹیٹس بن جاتا ہے روپے پیسے کی بنیاد پر، تکبر پیدا ہو جاتا ہے، وہ اصل میں انسان کے لیے بہت ہی ہلاکت خیز ہے۔ تو انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، اس دنیا کو ہم نے بڑا رنگین بنا دیا تمہارے لیے، اس میں بڑی زینت کی چیزیں ہیں، بڑی پاورفل اٹریکشنز ہیں تمہارے لیے، لیکن یہ کہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھے یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ اصل امتحان یہی ہے کہ آئے ہم اللہ کی فرما برداری والے رستے پر چلنے والے ہیں یا شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے۔ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کون لوگ وہ ہیں جو اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری میں دینے کے لیے تیار ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، قرآن حکیم کے تو میں سمجھتا ہوں اتنی مرتبہ بار بار اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ جو لوگ بھی اپنی خواہشات نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں، ان النفس لامارۃ بالسوء، اس لیے کہ نفسانی خواہشات تو انسان کو پستی کی طرف یہ دھکیلتی ہیں، فسق و فجور کی طرف لے کر جاتی ہیں، ان کو کنٹرول کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری میں دینا، یہ ہے اصل میں امتحان۔
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے انسانوں اور جنات کو جو پیدا کیا تو کیوں کیا تھا؟ وہ میری بندگی اختیار کریں۔ بندگی صرف بارہا یہ بات پہنچائی جا چکی آپ تک، اور میرے لیے بھی ریمائنڈر ہے، صرف نماز روزہ حج اور زکوٰۃ تک کی بندگی نہیں، چند مراسم عبودیت کے اوپر پوری طرح قانے ہو جانا یہی بندگی نہیں ہے، بلکہ اصل بندگی کیا ہے؟ پوری زندگی میں اللہ کی فرما برداری اختیار کرنا، یہ ہے اصل امتحان۔ لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم خوب اچھی طرح جانچ لیں، پرکھ لیں ان لوگوں کو کہ کون لوگ وہ ہیں کہ جو اچھے اعمال کرنے والے ہیں۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور اس زمین پر جو کچھ بھی ہم نے، جو بساط یہاں بچھا دی، جو رعنائی ہے، جو اٹریکشن ہے، جو خوبصورتی ہے، جس قسم کی لینڈسکیپنگ ہم نے یہاں رکھ دی ہے، اور تمہارے اندر بڑی اشتہا رکھ دی ہے اس زمینی خواہشات کی بھی، اور زمین میں جو خوبصورتی پیدا کر دی اس کو حاصل کرنے کے لیے بھی، ایک دن آئے گا کہ ہم اسی زمین کو جو ہے ایسے بنا دے گے گویا کہ بالکل بنجر اور چٹیل میدان۔ سورہ فجر میں اس بات کو یوں بیان کیا گیا، اذا دکت الارض دکن دکا، جبکہ اس زمین کو کوٹ کوٹ کر بالکل چپڑا اور ہموار کر دیں گے، اور گمان غالب یہ ہے کہ میدان حشر بھی پھر اسی زمین پر سجے گا، اور شاید جہنم اس زمین کے اندر جو لاوا ابل رہا ہے، شاید اللہ تعالیٰ اسی کو جہنم کی شکل میں تبدیل کر دے۔ یہ معاملات تو وہ ہیں جو اس وقت ہمارے لیے غیبی امور میں سے ہیں، لیکن بہرحال معلوم تو ہوگا نا، جسے کہا گیا سورہ حدید میں فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، جب قیامت کے دن تم اس جہنم کو اپنی نگاہوں سے دیکھ لو گے تو اس دن تو تمہاری نگاہیں بڑا کام کر رہی ہوں گی، اس دنیا میں تم غافل رہے اپنی اخروی انجام سے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور پھر یہ کہ جو کچھ بھی اس پر ہے ہم ہر ایک شے کو جو ہے بالکل چپٹا کر دیں گے۔ لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، اس زمین میں نہ کوئی نشیب رہے گا، نہ کوئی فراز ہوگا، نہ اس کے اندر کوئی گھاٹیاں ہوں گی، نہ کوئی پہاڑ ہوگا، ہر شے بالکل چٹیل ہموار جو ہے بنجر میدان کی طرح بنا دی جائے گی۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اب دیکھیں یہاں سے وہ بحث شروع ہو گئی جو سوال کیا تھا مشرکین مکہ نے، اور وہ اصحاب کہف کے بارے میں تھا۔ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے تقریباً نصف صدی پہلے یہ واقعہ رونما ہو چکا، اور اس میں بھی مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تحقیق کی ہے، بہت سی کتابوں کو انہوں نے کنسلٹ کیا ہے، اور اس کے بعد چند حقائق ہیں کہ جو انہوں نے اپنی تفسیر تفہیم القرآن کے اندر بیان کر دی ہے، جو حضرات بھی دلچسپی رکھتے ہیں، اور خاص طور پر اس سورہ مبارکہ کا میں نے فتنہ دجال کے حوالے سے جو ذکر کیا تھا احادیث کی روشنی میں، تو واقعہ یہ ہے کہ ہم سے یہ مطلوب ہے کہ ہم اس کو صرف پڑھنا تلاوت کرنے پر اکتفا نہ کرے، بلکہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور اس کے جو مفاہیم اور اس کے اندر جو حکمت بیان ہوئی ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ اب یہ اصل میں جس میں پیچھے لے کر جائیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے تقریباً 240 برس کے بعد جو عیسائی موجود تھے ان کا ایک حکمران تھا جس کا نام مختلف انداز سے اس کو کہا جاتا، دقیانوس بھی کہا گیا، دقیقس بھی کہا گیا، مختلف نام ہیں، لیکن یہ وہ حکمران تھا کہ جو اپنے ابنیت مسیح کے عقیدے میں بہت راسخ تھا، حالانکہ بالکل خلاف ہے توحید کے۔ آپ نے کسی کو اللہ کا بیٹا منسوب کر دیا اللہ کے ساتھ، اس سے بڑا تو جرم کوئی نہیں۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بڑی جسارت ہے، بڑی سرتابی ہے اللہ کے حضور میں کہ کسی کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ تو یہ دقیانوس نام تھا، یا اس کا دقیانوس نام تھا، یا دقیانوس نام آتا ہے، یہ مختلف کتابوں کے اندر مختلف نام ہے۔ یہ بہت ظلم کرنے والا تھا، اور جو لوگ عیسائی اس وقت موجود تھے جو توحید پر کاربند تھے، یہ نہ سمجھیے کہ ہر عیسائی جو ہے لازماً ابنیت مسیح کا عقیدہ رکھتا ہو، اس دور میں بھی تھے ایسے لوگ جو سمجھتے تھے بالکل غلط بات ہے جو منسوب کی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو ان میں سے چند نوجوان تھے جن کا یہ قصہ ہے جو سورہ کہف میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا۔
بہرحال اس شخص کو جو شہنشاہ تھا اس وقت رومن امپائر کا، تو اس کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ میرے اس معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جس میں چند نوجوان بھی ہیں جو پوری سختی کے ساتھ اس کے اوپر کاربند ہیں، اور وہ کسی طرح جو ہے ابنیتی مسیح کا جو ہے عقیدہ اس کو ماننے کو تیار نہیں. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، ان کے ہاں بت پرستی بھی شروع ہو چکی تھی اس شکل میں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا مجسمہ بنایا، حضرت مریم سلام علیہا کا کچھ خیالی مجسمہ بنایا اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی. اب ایک دن یہ جو چند نوجوان تھے، ان کی تعداد کے بارے میں ذکر آ جائے گا انہی آیات کے اندر، اسی موقع پر میں بیان کروں گا. انہوں نے مل جل کر فیصلہ کیا کہ ہم کسی دن جو ہے دربار میں کھڑے ہو کر اپنے اس بات کا اعلان کریں گے کہ جو پرچارک یہاں ہو رہا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ کا بیٹا قرار دیا جا رہا ہے، ہم اس کو مانتے نہیں ہیں، ہم اس کو ہرگز تسلیم نہیں کریں گے. ہم تو توحید کے قائل ہیں، جس کا ذکر اگلی آیات میں آ جائے گا، بھی ترجمہ کریں گے تو بات واضح ہو جائے گی. اس پر اس بادشاہ نے انہیں چند دن کی مہلت دی کہ جو بات تم نے کہی ہے بھرے دربار میں کھڑے ہو کر، یا تو اس سے رجوع کرو، اس لیے کہ اس وقت جسے آپ کہیے جو اس دن کا، اس علاقے کا جو مذہب تھا وہ ابنیت مسیح کا عقیدہ تھا، ورنہ یہ کہ پھر میری طرف سے حکم ہوگا تم سب کی گردنیں مار دی جائیں گی. اب ظاہر ہے کہ یہ مل بیٹھے اور انہوں نے باہم مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، ہمیں 3-4 دن کی مہلت دی گئی ہے اور حق ان کے اندر اس درجے گہرا اترا ہوا تھا، کسی درجے میں بھی توحید کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھے. لہٰذا انہوں نے اپنے طور پر فیصلہ کیا کہ ہم کہیں نکل جاتے ہیں اس ملک کو چھوڑ کر یا اس آبادی کو چھوڑ کر کہیں دور ویرانے میں، اور کسی غار میں جا کر روپوش ہو جاتے ہیں. کہف اس سورہ مبارکہ کا نام جو ہے انگریزی میں کیو کہتے ہیں، CAVE. کیو کسے کہتے ہیں؟ غار کو کہتے ہیں. کہف جو ہے وہ بھی غار ہے. گویا کہ یہ جو کیو کا لفظ ہے وہ کہف ہی سے لیا گیا ہے جو انگلش زبان میں استعمال ہوتا ہے. تو اسی آبادی سے، اب اس کے بارے میں بھی مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ فلسطین اور خلیج عقبہ کے درمیان کی سرزمین ہے جہاں اس وقت یہ حکمران تھا دیکوکس، اور وہیں کہیں جا کر ویرانے میں یہ لوگ روپوش ہو گئے. دائرے کے شہر سے کافی فاصلے پر ہوگا، اور شہر اس درجے کے قریب تو جو آج کل کے شہر ہوتے ہیں. آج کل جو مضافات ہیں شاید اس زمانے میں اس پر شہر کا اطلاق ہوتا ہو. اب ان کی ڈھونڈیا پڑی کہ کہاں گئے، بہرحال تلاش کیا گیا، کہیں ان کا سراغ نہیں ملا، اور پھر بالآخر لوگ ان کو بھول گئے. اب یہ جو جا کر وہاں روپوش ہوئے ہیں، اگلی آیات میں پوری تفصیل سے وہ بات آ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح اہتمام فرمایا کہ 309 برس وہ وہاں حالت نوم میں، سونے کی حالت میں رہے. قرآن کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا نا. انسان کی عقل رکاوٹ بنتی ہے. 309 برس کیسے ممکن ہے کوئی شخص جو ہے وہ زندہ رہے؟ نہ وہ کھا رہا ہے، نہ پی رہا ہے، نہ اسے حوائج ضروریہ لاحق ہیں. لیکن اگر اللہ کو علی کل شیء قدیر ہم مانتے ہیں تو اس کے لیے تو کچھ شے مشکل نہیں ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر 309 برس کی ایک نیند طاری کر دی. اس دوران میں وہ جو سلطنت تھی وہ بھی ختم ہوئی، اور جب ان کی آنکھ کھلی، اب وہ اس کا ذکر بھی مولانا مودودی نے اپنی تفہیم القرآن میں کیا ہے. یہ تقریباً 525 عیسوی ہے کہ جس میں ان کی آنکھ کھلی، اور اس کے تقریباً 45 برس کے بعد یا 50 برس کے بعد ولادت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو گویا کہ اس وقت ذرائع رسول رسائل بھی ایسے نہیں تھے، نہ کوئی ٹیکنالوجی ایسی تھی، نہ کمیونیکیشن ایسی ہوتی تھی کہ مکہ کے رہنے والوں کو معلوم ہوا ہو کہ یہ علاقہ جو فلسطین کا تھا وہاں یہ واقعہ رونما ہو چکا. اور 309 برس جو ہیں وہ 7 افراد، جس کا بہرحال اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 7 ہے. لیکن اسی طرح جو ہے مولانا مودودی نے یہ بات لکھی ہے کہ اس زمانے میں ایک شخص تھا کہ جو عیسائی پادری تھا، سروجی جیمز اس کا نام تھا، کہ جس نے اپنی کتاب کے اندر ہسٹری آف ڈاؤن فال آف رومن امپائر، اس کے اندر ایک چیپٹر اس نے لکھا ہے 7 سلیپرز کے نام سے. اب یہ شخص وہ ہے کہ جس کے علم میں تھا، یہ وہیں کا پیدا ہوا تھا، چونکہ پادری تھا، عیسائی مذہب کا پیروکار تھا، تو اس نے وہ اپنی کتاب لکھی کہ جس میں 7 سلیپرز کے نام سے ایک پورا چیپٹر موجود ہے.
اور اس کے اندر جو کہانی یا جو شے بیان کی گئی ہے وہ بہت کچھ ملتی جلتی ہے ان باتوں سے جو قرآن حکیم میں بیان کی گئی. حالانکہ قرآن کا نزول کہیں بعد میں ہوا، یہ اس سے پہلے کی بات ہے. قرآن نے تو آ کر ان چیزوں کی تصدیق کی ہے نا. تو وہ ان دونوں کے درمیان اب جو گویا کہ جو لوگ وہاں موجود تھے ان میں دو گروہ بن گئے تھے. تو جب اٹھے ہیں، بیدار ہوئے ہیں، اس عرصے میں جو ہے وہاں جو حکمران اب آ چکا تھا 300 برس کے بعد، وہ خالصتاً توحید کے عقیدے کا قائل تھا، اور گویا کہ کایا کلب ہو چکی تھی اس پوری سرزمین کی کہ جہاں وہ بدترین قسم کا شرک موجود تھا جو حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، اب وہاں معاملہ بالکل برعکس ہو گیا. اب ان حضرات کی جب آنکھ کھلی ہے تو انہوں نے بہرحال پہلے تو ایک دوسرے کو دیکھا، کتنا عرصہ رہے اس کا پورا ذکر انشاءاللہ اگلی مرتبہ صرف ترجمے ہی پہ میں اکتفا کروں گا، اور وہ پورا واقعہ انشاءاللہ سامنے آ جائے گا. پھر اپنے میں سے ایک شخص کو جو ہے بھیجا شہر جا کر بھی کوئی کھانے پینے کا سامان لے کر. اب 300 برس تک انہیں بھوک لگی نہیں. کیا اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر نہیں ہے؟ کیا انسان کو زندہ رہنے کے لیے لازماً ہوا، پانی اور اسی طرح خوراک کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ان تمام، جسے آپ مادی اسباب کہتے ہیں، ان تمام سے بے نیاز ہے. تو اب ان میں سے ایک شخص جب گیا اور جا کر دیکھا، ان کے پاس کچھ سکے تھے 300 برس پہلے، جا کر کچھ چیز خریدنے کی کوشش کی تو دکاندار تک جہاں پہنچے کچھ ہے حاصل کرنے کے لیے، تو انہوں نے کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا، یہ کب کی ان کے پاس یا تو کوئی دفینہ مل گیا انہیں، یہ تو کس سے آج کل یہ سکے تو آج کل چل ہی نہیں رہے. لہٰذا پھر ان پر جو ہے یہ لوگ مطلع ہوئے ہیں کہ یہ تو وہی نوجوان تھے جو 300 برس پہلے یہاں سے روپوش ہوئے تھے، اور اس کے بعد اب یہ لوگ جو ہیں دوبارہ زندہ ہوئے ہیں، یا وہ گہری نیند کے بعد دوبارہ بیدار ہوئے ہیں، اور ان میں سے ایک شخص یہاں پہنچا ہے اپنے کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان حاصل کرنے کے لیے. اور پھر بات ان پر کھل گئی، اور بالآخر یہ واپس غار میں گئے ہیں، اور وہاں جا کر پھر گویا کہ ان کی تب بھی انتقال ہو گیا. اس کے اوپر پھر لوگوں کے اندر جو ہے مباحثہ بھی ہوا کہ یہاں ہم کوئی یادگار بنا دیں، کوئی مسجد بنا دیں، یا یہ کہ یہاں کوئی اور کسی قسم کی ایسی چیز بنا دیں کہ لوگوں یاد رہے. تو یہ تمام باتیں جو ہے انشاءاللہ اگلی جو آیات ہیں اس میں ہم تفصیل کے ساتھ پڑھ بھی لیں گے، اور اسی ترجمے کے اندر یہ تمام باتیں واضح ہو جائیں گی. لیکن یہ کہ کم سے کم بنیادی باتیں اس واقعے سے متعلق کہ جو اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوا ہے، تقریباً 2.5-3 رکوع مسلسل ہیں اسی واقعے سے متعلق، وہ میں نے آپ کو اس کا خلاصہ بیان کر دیا. اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی اور خاص طور پر اس سورہ مبارکہ پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. حضرات یہ پریس ریلیز جو ہے وہ نوٹ کر لیجئے، خاص طور پر فلسطین، جیسا کہ میں نے بالکل آغاز میں بھی عرض کیا تھا، یہ یہود جو ہیں اور یہ اسرائیل ایسا بڑا ایک ناسور بن چکا ہے یا مست ہاتھی ہے کہ جسے شاید کوئی بھی جرت ہی نہیں رکھتا اس کے خلاف کوئی زبان کھولنے کی. لیکن بہرحال ہمارا کم سے کم فرض تو یہ بنتا ہے، اور خاص طور پر ہمارے حکمرانوں کا یہ فرض بنتا ہے، جس کی طرف یہ جو پریس ریلیز ہے اس کے اندر اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا. میں ابھی آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں. پاکستان عالمی عدالت انصاف میں فلسطین پر اسرائیلی غاصبانہ قبضے کو فی الفور ختم کرنے کا مطالبہ کرے. معلوم ہوا کہ مطالبہ کرنے کی بھی شاید ہمت نہیں ہے کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. اس درجے ہماری زبوں حالی ہے، اس درجے ہماری جسے آپ کہیے غیرت کی دھجیاں بکھر چکی کہ مطالبہ کرنے کو بھی تیار نہیں. تو وہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ کم سے کم یہ مطالبہ تو کرو. تنظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین شیخ صاحب نے ایک بیان میں کہا کہ عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کے فلسطین پر غاصبانہ قبضے کے حوالے سے کیس کی سماعت جاری ہے. 30,000 کے قریب شہادتیں ہو چکی، ابھی سماعت چل رہی ہے اس کی، اور آج پاکستان نے اس سلسلے میں اپنا موقف پیش کرنا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ناجائز صہیونی ریاست کے حوالے سے پاکستان کی اٹل پالیسی کو قائد اعظم نے طے کر دیا تھا. بانی پاکستان نے اسرائیل کو مغرب کا ناجائز بچہ قرار دیا تھا، اور اس عزم کا اظہار بھی کیا تھا کہ پاکستان فلسطین کے مسلمانوں کی آخری حد تک مدد کرے گا، اور اگر ضرورت پڑی تو عسکری کارروائی کو بھی بروئے کار لایا جائے گا. امیر تنظیم اسلامی نے کہا کہ آج اسرائیل فلسطینی مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے عزم کر چکے ہیں، اقدامات کر رہے ہیں. پاکستان کو چاہیے کہ عالمی عدالت انصاف میں ناجائز صہیونی ریاست کے حوالے سے بانی پاکستان کی طرف سے دی گئی مستقل اور ناقابل ترمیم پالیسی کے عین مطابق
فلسطین پر اسرائیل کے غاصبانہ قبضے کو فی الفور ختم کرنے کا مطالبہ کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ایٹمی صلاحیت کی حامل اسلامی جمہوریہ پاکستان اسرائیل کو درندگی ختم کرنے کا الٹیمیٹم دے دے تو اسرائیل اور اس کے سرپرست ممالک کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور رستہ باقی نہیں بچے گا کہ فلسطینیوں پر جاری ظلم ستم کو روکے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان واضح اور دو ٹوک انداز میں حق کے ساتھ اور باطل کے خلاف کھڑا ہونے کا اعلان کر دے۔